اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 13 الصحیح البخاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 14، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی ان دونوں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم سب سے زیادہ ان سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم تب تک اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ اور محبت کرنے کا مطلب ان کی سنت کی پیروی کرنا ہے، ان کو وہ مقام دینا ہے جو ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نہ صرف ان سے محبت کا دعویٰ کریں بلکہ عملی طور پر بھی ان کی سنت پر عمل کر کے واقعتاً ان کو یہ بتائیں کہ ہم ان سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے واقعتاً محبت کرتے ہیں اور ان کی بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حدیث نمبر 15، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ فقط اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ یعنی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی بات پر ایمفیسس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، اور اگر ہم کسی سے دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں، اور اگر ہم کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں، اور دوبارہ ہم پلٹنے کو اتنا ہی برا جانیں جیسے کہ ہم آگ میں جا رہے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ جو شخص ایمان کی حلاوت چکھ لیتا ہے وہ کبھی پلٹنا نہیں چاہتا، اس کو واپس پلٹنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی اس کو اٹھا کے آگ کی بھٹی میں پھینک رہا ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی ایک جماعت آپ کے گردا گرد تھی کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے، اور چوری نہ کرو گے، اور زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو نہ مارو گے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر نہیں اٹھاؤ گے، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ اقرار پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے، اس دنیا میں اس کی سزا مل جائے یا حد بڑھ جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے پھر اللہ دنیا میں اس کو چھپائے رکھے تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے عذاب کرے۔ پھر ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اس میں بھی حدیث میں دیکھیں اگر ہم غور کریں تو کس قدر خوبصورت باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ ایک معاشرے کے بگڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اگر ہم ان سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو روکیں تو ہم ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایک ایسا مثالی معاشرہ جس کی مثال ان کے بعد اب کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم کھوکھلے محبت کے دعوے نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے واقعی میں محبت کرتے ہیں، اور جن گناہوں کو اگر اللہ دنیا میں ہمارے ظاہر نہیں کرتا تو ہمیں بھی ان گناہوں کے اشتہار نہیں لگانے چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو ان گناہوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ اگر اللہ نے پردہ رکھا تو ہمیں بھی پردہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور دوبارہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اس گناہ پہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا کریں اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا کریں، اور جن جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کریں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا کریں، اور اللہ پاک اس رمضان کے اس آخری عشرے میں، ان آخری روزوں میں ہم سب کو خیر کثیر عطا کریں، اور ہم سب کو نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانے کی توفیق عطا کریں، اور ہم سب پہ اپنا کرم کریں اور ہم سب کو معاف کریں، تمام امت مسلمہ کو معاف فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔